جو اس کتاب میں انبیاء کرام کے قصے بتا رہا ہے وہ بے فائدے نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے بہت محبت ہے۔ اسی طرح 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 کے قصے انبیاء کرام کے قصے سنا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، سنور جاؤ، اس سرزمین پر میرا حکم چلے گا، میرا قانون چلے گا، میرے قانون کو چھوڑ کر غیر قانون کو نہیں اپناؤ۔ یہ زمین پر بھی میری بادشاہی ہے، آسمان پر بھی۔ تجھے میرے پاس آنا ہی آنا ہے۔ تیری یہ زندگی چند لمحہ ہے، ایک گھڑی ہے جو تم بسر کر رہے ہو، آنا تو میرے پاس ہے۔ اسی لیے ہم اس قرآن پر غور و فکر کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جس نے کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ ایک کام چاہیے، نوکری چاہیے، صبح سویرے سے اٹھتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کہیں آفیسر ناراض نہ ہو جائے۔ دھندا چاہیے، سویرے اٹھ کر بازار جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ جو چیز بھی چاہیے اس میں بہت دنیا میں تیز ہوتے ہیں۔ ایک دینی غریب ہے جسے ہمیں کوئی توجہ نہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو، کیونکہ وہ تو بہت آگے تھے، وہ تو بہت شیدائی تھے، وہ تو حکم کی دیر ہوتی تھی فوراً وہ بھی کرتے۔ پریشان ہو گئے، کون سا مسلمان بد نصیب ہوگا جس کو جنت نہیں چاہیے؟ ساروں نے عرض کیا قربان جائیں، قیل ومن ابا، وہ کون سا بد نصیب ہوگا جسے جنت نہیں چاہیے؟ قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابع داری کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری تابع داری نہیں کی اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے جو توحید کا جھنڈا بلند کیا، جو توحید کے وجہ سے جو امن آیا، جو سکون دنیا میں آیا، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توحید